دوسرے انسان پر گولی چلا دی، تو یہ گولی چلانا یہ اس کا کسب ہے۔ اب اس گولی چلانے کے نتیجے میں دوسرے شخص کی روح قبض کرنا اور اس کو موت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، یعنی خلق۔ تو قاتل کو اس وجہ سے سزا ملتی ہے کہ کسب اس نے کیا ہے، کہ گولی چلانا اس کے ہاتھ میں تھا، باقی موت دینا اس کے اختیار میں نہیں تھا، اس پر اس کو سزا نہیں ملتی، اس کو جو سزا ملتی ہے وہ کسب پر ملتی ہے۔ تو کسب، جب بندہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کام کے کرنے کی صلاحیت اور قدرت کو پیدا فرماتے ہیں۔ جب وہ اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو اس کام کی طرف متوجہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر خرق کو بھی پیدا کر دیتی ہے، یعنی وہ کام پھر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بندے کو جو سزا اور جزا ملتی ہے، یہ سزا اور جزا یہ کسب کے اعتبار سے ہے۔ اور قرآن مجید کی مختلف آیات میں یہ بات بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ دہر میں فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا۔ راستہ دکھانے والا اللہ کی ذات ہے، اب اس کا مرضی کہ یہ اپنے اختیار سے صحیح راستے کو فالو کرتے ہوئے شکر گزار بندہ بنے، یا نفس اور شیطان کی اتباع کرتے ہوئے ناشکرہ بندہ۔ تو یہ اللہ نے اس کو اختیار دیا، اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ شر اور خیر یہ دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے بندے کو سجھا دیے ہیں اور بتا دیے ہیں۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے شر کی پہچان اور خیر کی پہچان رکھ دی ہے۔ اگر اس کا نفس پاک ہو تو یہ سمجھ سکتا ہے یہ کام اچھا یا برا ہے۔ اب اس کو جو سزا ملے گی وہ اس پر کہ اس نے کون سے اسباب اختیار کیے، اچھے یا برے۔ اچھے اسباب اختیار کرے تو ثواب کا مستحق، ورنہ برے اسباب پر یہ عقاب کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا جزاء بما کانوا یعملون، کہ تمہارے اعمال کا بدلہ۔ پتہ چلا کہ انسان عمل اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ اور چوتھی جگہ اللہ فرماتے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان لانا اور کفر اختیار کرنا یہ بندے کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو کفر بھی اختیار کر سکتا، اگر چاہے تو ایمان بھی لا سکتا، یہ اللہ نے اس کو دیا ہے۔ پھر ہم عقلی طور پر دیکھیں کہ شیطان دنیاوی امور میں ہمیں کبھی تقدیر کا مسئلہ سامنے لے کر نہیں آتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر مسلمان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ مسلمان کیا، تمام مخلوقات کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین میں جتنے بھی چوپائے ہیں، جاندار ہیں، ان کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے فضل سے اپنے ذمہ لے رکھی۔ اور کسی انسان کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کرے۔ اب باوجود یہ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر انسان کی روزی لکھی جا چکی ہے، آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا ہو کہ میرا جو رزق ہے وہ تو مجھے ملے گا، لہٰذا میں کوئی کام نہیں کرتا اور دنیا کے سارے کاروبار ٹھپ ہو جائے؟ کیا اس کی یہ دلیل مانی جائے گی عقلی دنیا میں؟ یا کوئی عقلی دنیا کے اندر اس بات کو تصور کرتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دنیا کے کاموں میں ہم کتنی محنتیں کرتے ہیں، صبح سے شام تک اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، حالانکہ ملتا تو وہی ہے جو مقدر ہو، لیکن کوشش کرتے ہیں۔ وہاں کبھی ہمیں شیطان نے یہ پٹی نہیں پڑھائی کہ تمہاری تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تم گھر میں بیٹھ جاؤ تمہیں تیار رزق ملے گا۔ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، سب کہتے ہیں محنت کرو، کوشش کرو، نتیجہ اللہ برآمد کرنے والے ہیں، ہم محنت کے مکلف ہیں۔ وہاں ہم یہ کرتے ہیں، بھوک لگے تو ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ تو نہیں کہتے کہ خود بخود ہماری بھوک ختم ہوگی۔ اللہ نے اگر بھوک ختم کرنا لکھا ہو تو بغیر کھانے کے ختم ہوگی، میں کھاؤں گا نہیں۔ بیمار ہو جائے تو ہم 100 قسم کے علاج کرتے ہیں، حالانکہ شفا تو اللہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، لیکن وہاں ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، وہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ بس اگر شفا ہوگی تو مل جائے گی، نہیں ہوگی تو بس میں دوائی استعمال نہیں کرتا، یہ تو اللہ کے ہیں۔ اگر کوئی سانپ اچانک کھا جائے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ جائے کہ میری موت ہوگی تو سانپ مجھے ڈس لے گا، نہیں ہوگی تو کچھ نہیں کہے گا۔
انسان دنیا کے کاموں میں کتنی اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور ساری زندگی اس کی اسٹرگل سے بھری ہوتی ہے، اور اپنے بچاؤ کے کتنے اسباب اختیار کرتا ہے، وہاں کبھی تقدیر آری نہیں آتی، اور اعمار میں انسان کو شیطان یہ پٹی پڑھا دیتا ہے کہ بس تمہاری تقدیر میں یہ گناہ کرنا اس لیے تم نے کیا، حالانکہ اس کی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے یہ عمل کرے گا، تو یہ تو تقدیر میں یہ بات واضح ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کرے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور ہو کر کرے گا۔ اور دنیا کے اندر دیکھیں، قوانین ہیں، مجرم کو سزا دی جاتی ہے، اچھے کام کرنے والے کو انعامات پوری دنیا میں ملتے ہیں، پوری دنیا میں جو ہے قوانین ہیں۔ کوئی مجرم اگر کسی کو قتل کر کے کہے میری تو قسمت میں یہ لکھا تھا کہ میں نے اس کو قتل کرنے، مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے، کیا اس کی یہ جو منطق ہے یہ چلے گی؟ کیا دنیا کا کوئی قانون اس کو معاف کرے گا؟ کوئی جان بوجھ کر کسی کا نقصان کر دے کہ یہ تو قسمت میں تھا، چوری کرے کہ یہ تو میری قسمت میں تھا، نعوذ باللہ کوئی زنا کرے کہ یہ تو میری قسمت میں زنا تھا، تو کیا اس کی یہ منطق چلے گی اور اس کو معاف کر دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ پوری دنیا میں قوانین ہیں اور مجرم کو سزا ملتی ہے، اور جو اچھے کام کرے ان کو مختلف بدلے ملتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں میڈیا پر کہ فلاں کو انعام ملا، اس نے یہ کام کیا، پتہ چلا کہ اس کا اختیار ہے جس پر اس کو انعام دنیا میں بھی دیتے ہیں، اور لوگ دنیا میں بھی اس کی تعریفیں کرتے ہیں، یار فلاں نے یہ بہت اچھا کام کیا، فلاں نے یہ بہت کام کیا۔ اگر اس کی قسمت میں تھا تو پھر انسان تو دنیا کے سارے کاروبار اور دنیا کے سارے اسباب کو چھوڑ دیتا، حالانکہ ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا دین کے معاملے میں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم عمل کریں، ہم کوشش کریں، ہم اسی کے مکلف ہیں، اسی کوشش کے اوپر ہمیں سزا یا جزا ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہماری تقدیر کو جاننے سے ہم مجبور نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ نے ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ ہم اپنے اختیار سے یہ کام کریں گے۔ نیز ہمیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام افعال کا بھی علم ہے، اللہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے۔ تو کیا اگر جاننا کسی کو مجبور کرتا تو نعوذ باللہ اس کا تو یہ نتیجہ ہوتا کہ اللہ اپنے کاموں میں مجبور ہو جاتا، کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، حالانکہ اللہ تو مجبور نہیں ہے، اللہ تو عاجز نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اللہ اپنے اختیار سے تمام افعال کرتے ہیں، فعال لما یرید، ما شاء اللہ کان ومن لم یشاء لم یکن۔ یہ تمام نصوص اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ اپنے ارادے اور اختیار سے کرتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے افعال کے بارے میں خبر رکھتے ہیں کہ وہ اپنے فلاں وقت میں فلاں کام کریں گے، فلاں کو رزق دیں گے، فلاں کی حیات کا فیصلہ، فلاں کی عزت کا، فلاں کی حکومت کا، فلاں سے حکومت چھننے کا، تو ان کو جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہوتے اپنے افعال میں، اس طرح بندہ بھی مجبور نہیں ہوتا۔ اور دنیا میں ہم دیکھیں کہ اگر کسی ڈاکٹر نے ایک مریض کی معائنہ کیا، اس کو پتہ چل گیا کہ اس کو کینسر ہے، اب اس کا علم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بچ نہیں سکتا، تو مریض ڈاکٹر کے علم کی وجہ سے مجبور نہیں ہوا۔ کوئی اس کو نہیں کہے گا کہ ڈاکٹر کے علم کی وجہ سے مریض مجبور ہوا، بلکہ وہ تو بیماری کی وجہ سے اس کی یہ کنڈیشن ہے۔ تو محض کسی چیز کے جاننے سے کوئی دوسرا بندہ یہ مجبور نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہ جانتے ہیں کہ جنت میں فلاں جائے گا، جہنم میں فلاں جائے گا، اس کی وجہ سے بندہ مجبور نہیں ہوتا، بلکہ بندے کے بارے میں تو اللہ نے تقدیر میں یہ لکھا ہی، اپنے اختیار سے یہ عمل کرے گا تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا۔ ان نتائج کو اللہ جانتے ہیں، نتائج کو جاننے کی وجہ سے مجبوری لازم نہیں آتی۔ ان کچھ باتوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو بہت سے ہماری اشکالات دور ہوں گے، اور تقدیر کے بارے میں ہم کنفیوژن میں مبتلا ہونے سے بچیں گے۔ باقی یہ بات شروع میں بھی کہی کہ تقدیر کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں زیادہ غور و خوض کرنا یہ ممنوع ہے، کیونکہ یہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے، اس کی تمام حقیقت تک رسائی۔ اتنی بات یعنی مسلم ہے دنیا کے اندر کہ اللہ کے علم سے بندہ مجبور نہیں ہوتا، بندے کے اندر اختیار ہے، بندے کو اللہ نے کسب کی طاقت دی ہے، اسی پر وہ ماخوذ ہوتے۔ امید ہے کہ ان چند معروضات سے تقدیر کے مسئلے کے بارے میں جو الجھنیں پیدا ہوتی ہیں اس کو حل کرنے میں کچھ نہ کچھ آپ کو مدد ملی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔